السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، ماتے کی لکیریں کیا بولتی ہیں؟ قیافہ شناسی میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک چہرے کی لکیریں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں، ایک اسپنگر کی لکیریں ہوتی ہیں۔ ماتے کی لکیریں بہت عجیب ہوتی ہے اور اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ میں ایک بات تمام پارٹ میں کہتا ہوں کہ ان باتوں پہ 100% یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن ماتے کی لکیروں پہ 100% یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نظام کچھ اور ہے۔ یہ سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا، میں نے اس کے سر کے متعلق میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور میں نے بالوں کے بعد سیدھا ماتے کی طرف آیا۔ سر کے موضوع کو میں نے چھوڑ لیا، حالانکہ پارٹ 6 میرے سر کا موضوع تھا۔ اس کی کچھ وجوہات آئے، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی جو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں سیدھا ماتے کی طرف آیا اور پارٹ 6 ہمارا ماتے کی طرف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ لوگ ان ویڈیو کو آگے دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آل والے بٹن پر بھی کلک کریں، تاکہ اسی طرح کی اور آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اب آتے ہیں ماتے کی طرف۔ جس آدمی کی گول پیشانی ہو وہ حیرت کرنے والا، متقی اور دانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کے ماتا پچکی ہوئی چھوٹی پیشانی کو تارا اندیشی، فتنہ انگیزی، بدقسمتی، غریبی اور کم عمری کی نشانی ہے، یعنی چپکی ہوئی ماتا، چھوٹی یا پیشانی کوتاہی، اندیشی، فتنہ انگیزی یا بدقسمتی، غریبی اور کم عمری کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ جس شخص کی پیشانی گوشت سے بری ہوتی ہے وہ کم فہم، متکبر اور اعلیٰ حوصلہ والا ہوتا ہے۔ اگر پیشانی شکنوں والی ہو اور درمیان میں لکیر ہو جو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دے تو وہ بلند ہمت، ذہانت اور فریب سے نفرت کرنے کی دلیل ہے۔ جس آدمی کی پیشانی کلی لمبی اور ذرا باہر نکلی ہو وہ دیانت دار اور سادہ مزاج ہوتا ہے۔ پیشانی فراخ ہونا بحث، دانائی اور حسن اخلاق کی نشانی ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی پر بالوں کے قریب حوض میں ایک سیدھی لکیر اور طویل لکیر ہو تو اس کی عمر 20 سال تک ہی ہو سکتی ہے۔ 2 لکیریں ہو تو 30 سال، 3 لکیریں ہو تو 60 سال، 4 ہو تو 80 سال، 5 ہو تو 100 سال۔ اگر یہ لکیریں صاف اور گہری نہ ہو تو زندگی کا نصف حصہ اسی درجے میں بستر پر ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ لکیریں صاف اور گہری نہ ہو تو اس کا آدھا حصہ انہی بیماریوں میں، انہی کچھ آہوں میں گزر جاتا ہے۔ یہ تھا ماتے کے متعلق۔ میں سر کے متعلق بات نہ کر سکا، اور اسی طرح ماتے کے متعلق بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات نہ کر سکا، اور آئندہ بھی جو چیزیں آنے والی ہے اس کے متعلق بھی شاید میں وضاحت کے ساتھ بات کروں گا کہ نہیں، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک چیز کو جو پڑھ لیتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے۔ تشخیص، جب میں اکثر لوگوں سے تصویر مانگ لیتا ہوں، تصویر دے دو، تشخیص کر لیتا ہوں، تو ہر بندے کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر وہ مزاج نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر ایک لفظ جس کو میں زبان ساتھ نہیں دیتا اور اس کو کہتے حوصلہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ لانا پڑتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، تب کوئی نہ کوئی بات بن جاتی ہے۔ ماتے کی لکیریں ایک عجیب داستان رکھتی ہیں، اور وہ ماتے کی لکیریں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو شقیق، عزیل، بدبخت اور کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا جو حکمران تھا یا اس کا جو ملازم تھا یا اس کے نیچے کام کرنے والا تھا وہ بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن بادشاہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بادشاہ کو کچھ بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایک وقت آیا، اس شخص نے، اس جنرل نے، وہ بادشاہ کے بہت بڑے خادم نے، ملازم نے، بہت بڑے تعلیم دان نے، تعلیم رکھنے والے نے بادشاہ سے کچھ سائن لینے تھے۔ بادشاہ نے وقت کے حساب سے کچھ اس طرح تیرے میری لکیریں کھینچ لی، تو ملازم تھا، جنرل تھا، اس وقت کا سپہ سالار تھا، فوجی تھا، بادشاہ کی لکیروں کو، بادشاہ کے سائن کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ میری تعلیم کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ میرے سبق کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ میرے ان لکیروں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک عجیب بات بادشاہ نے کہی، اور اس بات کے بعد ہی میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا کہ تم میری اس سائن کو تو دیکھ رہی ہو، اس
पेंसिल से निकली हुई स्याही को तो देख रही हो, इन टेढ़ी मेरी लकीरों को तो देख रही हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रही कि हमारे माथे की लकीरें क्या हैं। मेरे माथे के ऊपर जो लकीरें लिखी हुई है, मैं आपका बादशाह हूँ, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा खादिम है, तू इतना पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी तू मेरा सामने जब आता है तो झुक कर आता है। तू मेरे सामने ऊंची आवाज़ से बोल नहीं सकता, तू मेरे सामने मेरे इशारों के बगैर कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये तिगड़े मेरी लकीरें हैं, तुम्हारे काम आती हैं, वरना तुम्हारा कोई तालीम, तुम्हारी कोई अक्लमंदी, तुम्हारी कोई शुजात पसंदी, तुम्हारा कोई भी चीज़ मेरे किसी काम के नहीं है। क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मेरा तालीम नहीं है, लेकिन मेरी माथे की लकीरें बहुत गहरी है, बहुत पुरवकार है, और इन ही लकीरों ने तुम्हें मेरा गुलाम बना दिया। लिहाजा हाथ की लकीरों पे या पेंसिल से निकली हुई लकीरों पे भरोसा ना करो, माथे की लकीरों पे भरोसा करो, जो कि मेरे पास तालीम तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो मेरे साइन करने के लिए आता है तो झुक कर आता है। और इसी पे मैं अपनी नसीहत को, अपने वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखे, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।